الرحمن السلام علیکم سامعین ریڈیو پاکستان کے لیے سے ہم آپ سے مخاطب ہیں میری ویوز 1512 کلو ہارٹس اور FM 93 میگا ہارٹس پر پروگرام آپ کے صحت کے ساتھ سامعین پروگرام آپ کے صحت کے ساتھ آج ہمارا ساتھ ڈاکٹر تشریف مختلف امراض کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو یہاں مدعو کرتے ہیں اور ان سے ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس سلسلے میں آج ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر بشرا احمد صاحبہ کو. آپ جو ہے GMC یعنی خان ہیلتھ سینٹر گلگت میں بحیثیت نیرو سرجن کام کر رہی ہے اور اس حوالے سے یہاں پر جو مسائل ہے جو یہاں امراض پائے جاتے ہیں جو مریض ہیں ان کے علاج معالجہ کے سلسلے میں اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اور اس کے علاوہ خان ڈائگنوسٹک سینٹر جو ٹیا گلگت میں بھی آپ مریضوں کا علاج معالجہ کے سلسلے میں آتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ یہاں پہ تشریف لائی. سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ نیرو سرجن کن بیماریوں کو ڈیل کرتا ہے؟ السلام علیکم اسماعیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا اسماعیل صاحب، میں ڈاکٹر بشرا ہوں، ایز اے نیورو سرجن کام کر رہی ہوں آغا خان ہیلتھ سینٹر گلگت میں. نیورو سرجری میری اسپیشلٹی ہے. تو اس کے اندر نیورو سرجن جو بیماریاں دیکھتا ہے اس کے اندر مرگی شامل ہے، دماغ کی رسولی شامل ہے، گردن کا درد، کمر کا درد، موڑوں کی بیماری اور اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹس چوٹ کے ساتھ پہاڑ سے گر کے جو لوگ آتے ہیں اگر اس میں کوئی فریکچر ہے یا سر کی چوٹ ہے، یہ ساری بیماریاں جو ہے وہ میری ڈومین میں آتی ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ نیرو سرجن جو ہے کن بیماریوں کو علاج معالجہ کرتا ہے اور گلگت بلتستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں کون کون سے ان سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں جن کے علاج کیا جاتا ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ آغا خان ہیلتھ سینٹر گلگت میں جو کہ صحت کے حوالے سے ماضی سے اب تک قابل تحسین خدمت سر انجام دیا ہے، دے رہا ہے اور دے گا، تو یہاں پر اس حوالے سے ٹیسٹ اور دیگر جو ضروریات ہے جو اس مرض کو تشخیص کرنے میں جو ٹول ضرورت ہوتے ہیں، جو لیبارٹری کی شکل میں دیگر ٹیسٹ کی شکل میں کیا کیا سہولیات ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جو گلگت بلتستان میں زیادہ پرابلم دیکھنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ میں نے کراچی میں بھی کام کیا ہے، اسلام آباد میں بھی کام کیا ہے، تو اس حوالے سے ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ یہاں کے لوگ ڈائٹ میں نمک کا استعمال کچھ حد تک زیادہ کرتے ہیں، نمکین چائے وغیرہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ کافی انکنٹرولڈ ہے اور برین ہیمریج یا دماغ میں خون کی نس پھٹ جانا اور اس کی وجہ سے دماغ میں جو بلیڈنگ ہو جاتی ہے وہ کافی کامنلی دیکھنے میں آیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ جب بھی کسی پیشنٹ سے بلڈ پریشر زیادہ دیکھا جائے اس سے اس بارے میں پوچھ کے اور اس کو گائیڈ کیا جائے کہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے اور اس کو اپنی ڈائٹ سے ختم کرے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر سیفٹی، روڈ سیفٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. لوگ بائک چلاتے ہیں تو ہیلمٹ نہیں پہننا ہوتا، گاڑیاں اوور سپیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹائملی ہیلتھ فیسلٹی نہیں ملتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہیڈ انجری اور سر کی گردن کے موڑے اور کمر کے موڑوں کا فریکچر پھر جو اللہ نہ کرے چاروں ہاتھوں پیروں کی طاقت یا ٹانگوں کی طاقت جانے کا باعث بھی بنتا ہے. یہ چیز زیادہ کامنلی دیکھی گئی ہے. باقی آپ نے فیسلٹیز کے حوالے سے بات کی تھی آغا خان ہیلتھ سینٹر میں. یہاں پر ہمارے پاس CT اسکین کی فیسلٹی اویلیبل ہے، ایکس ریز کی فیسلٹی اویلیبل ہے، MRI جو برین کا ہے وہ نئے کیمپس میں پلان میں ہے، امید ہے 6 سے 7 میں ہمیں فنکشنل ہو جائے گا وہ. اور اس کے علاوہ بلڈ کے تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. جو فزیکلی گلگت میں اویلیبل نہیں ہے ان کا سیمپل آغا خان ہاسپٹل کراچی بھیجا جاتا ہے اور اس کی رپورٹ جیسے ہی آتی ہے تو وہ پیشنٹ کو انفارم کی جاتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ گلگت بلتستان میں یہ جو نیرو سے کنسرن جو بیماریاں ہیں اور جو اس حوالے سے جو ڈیزیزز ہیں وہ دن بدن اضافہ ہوتے جا رہے ہیں. ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ گردن میں درد ہے، کمر میں درد ہے اور ٹانگ میں درد ہے. تو اس کے لیے احتیاط کیا کرنی پڑتی ہے؟ کہتے ہیں کہ احتیاط جو ہے علاج سے بہتر ہے. احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بتائیے گا اور ان کی وجوہات کیا ہیں، کن وجوہات کی بنا پر یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا ریشو دن بدن کیوں بڑھ رہا ہے؟ اچھا، آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا کیونکہ گردن اور کمر کے موڑوں کی پرابلم ادھر کافی زیادہ دیکھنے میں آئی ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہے کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جن کو ہم نہیں چینج کر سکتے، جیسا کہ جینیٹکس ہے. اگر کسی کو اپنے والدین سے موڑوں کی بیماری کچھ حد تک یا جوڑوں کی بیماری وراثت میں ملی ہے تو اس کا تو کچھ حد تک نہیں کر سکتے ہم زیادہ کچھ، لیکن استعمال کس طرح سے کیا جا رہا ہے اپنی کمر کا اور گردن کا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ایک تو یہ کہ یہاں کے لوگ کچھ حد تک زیادہ محنت کش ہیں، کوئی جو وزن اٹھانے والا کام کرتے ہیں، پتھر توڑے. ایون یہاں کی خواتین
بہت محنت کش ہیں. تو یہ ہے کہ اس گھر کے کام کاج کے دوران وہ اپنی گردن اور بیک کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اس میں ڈائٹ کا بھی اہم رول ہے, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا بھی بہت اہم رول ہے. تو اگر وہ ڈائٹ سے پوری نہیں ہو رہی ہے تو ایٹ لیسٹ اسے دوائی کے ذریعے سے پورا کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی پرابلم ہے تو ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں تاکہ کم بیماری کی سٹیج پر اس کا علاج کیا جا سکے. لوگ درد کی دوائی کھا کے, حکیمی دوائی کھا کے, آرام کر کے 10-15 سال گزار کے جب کمر بالکل ٹیڑھی ہو جاتی ہے, چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں, تب آتے ہیں. پھر وہ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ڈاکٹر اتنے اچھے سے تو ٹھیک نہیں کر سکتا. تکلیف کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن جیسی پرفیکشن اللہ کی کریشن میں ویسے تو ہم لوگ نہیں لا سکتے. تو ایک تو یہ کہ وزن اٹھانا ہے اگر تو اسٹریٹ بیک کے ساتھ اٹھایا جائے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کمر میں درد ہے تو اس کو ارلی سٹیج پہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ پرابلم کیا ہے اور پھر اس کو ڈیل کیا جائے. دوسری بات یہ یہاں پر موروں کی ٹی بی بھی کافی زیادہ کامن ہے. کمر درد ہوتا ہے, کافی عرصے سے ٹی بی چل رہی ہوتی ہے, مورا بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے جب پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. ایک چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریفرل ٹو دا اسپیشلسٹ. اب پورے گلگت بلتستان میں الحمدللہ 4 نیورو سرجن ہیں لیکن چاروں گلگت میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس کوئی پرسن جاتا ہے بیک پین کے لیے یا گردن کی پین کے لیے یا سرجن کے پاس جاتا ہے تو ایک مورل رسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے کہ اس کو کنسرن اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کریں تاکہ وہ بیماری کی تشخیص اور علاج میں پیشنٹس کی ہیلپ کر سکیں. ڈاکٹر صاحبہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس بیماری میں جو ہے نا ایکسرسائز بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور بندہ جب ایکسرسائز کرتا تو یہ بیماری دور بھی ہو سکتی ہے. یہ بات کہاں تک حقیقت ہے جب بندہ جو ہے نا کمر میں درد ہوتا ہے یا مہروں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا نیرو سے کنسرن جو بھی مطلب مسائل ہوتے ہیں, اگر اس وجہ سے جو علامات ہیں وہ ظاہر ہو جائے, کمر میں درد ہو جائے, گردن میں درد ہو جائے اور لیگ میں درد ہو جائے, تو اس میں ایکسرسائز کی کیا اہمیت ہے؟ ہر ایک ایکسرسائز کرتے ہیں یا بیماری کی جو نوعیت ہے اس کو دیکھ کر آپ ان کو ریورس کرتے ہیں؟ جنرلی تو بیماری کی نوعیت دیکھ کے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی بہت شدید تکلیف میں آیا ہے اس کو اس ٹائم کے لیے تو ورزش نہیں ایڈوائز کی جاتی کیونکہ حرکت ہی اتنی پینفل ہوئی ہوتی ہے. ایک دفعہ وہ درد کے فیز سے نکل جاتا ہے ہفتہ 10 دن تک تو پھر ان کو ایکسرسائز جو ہے وہ ایڈوائز کی جاتی ہے. ہمارے لوگوں میں تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کے رات تک کام کرتے ہیں یہ ورزش ہی ہے نا. تو وہ ورزش نہیں ہے. گردن کے لیے الگ ورزش ہے جو گردن کے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے تاکہ ہڈیوں وغیرہ پر زور نہیں آ جائے. اسی طرح کمر کی ورزش الگ ہے جو کمر کے چھوٹے چھوٹے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے تاکہ ڈسک کا مسئلہ, شیٹکا کا مسئلہ, ارکن نسا جسے کہا جاتا ہے وہ پرابلم نہ ہو. تو یہ کہ اسپیشلسٹ بہتر طور پر گائیڈ کر سکتا ہے کہ کس پرابلم کے لیے کون سی ورزش کرنی ہے. صرف یہ کہ ہم دن میں 5 کلومیٹر چلتے ہیں یا ہمارے گھر کے کام ہی اتنے ہوتے ہیں اس کو وہ گردن اور کمر کو کوئی خصوصی فائدہ نہیں دیتی بلکہ کافی کام کے دوران کوئی پوسچر ایسا بن رہا ہوتا ہے کہ وہ بیماری کو بڑھا رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہندوستان میں مرغی کے حوالے سے بھی کبھی مسائل ہیں. مرغی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ کس قسم کی آگاہی کی ضرورت ہے اس بیماری کے روک تھام کے حوالے سے؟ اگر خدا نخواستہ یہ بیماری کسی کو لگ گیا ہے تو اس کو جو ہے نا اس کے علاج کے سلسلے میں اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ مرگی کی بہت ساری وجوہات ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں ان میں اکثر بخار کے بعد دورے پڑنا شروع ہوتے ہیں تو اگر کچھ ٹائم بعد جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے وہ دورے جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ حد تک چوٹ کے بعد جیسے اللہ نہ کرے کوئی پہاڑ سے گرا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس سے جو دماغ کو نقصان پہنچتا ہے اس کی وجہ سے بھی مرگی ہوتی ہے. کچھ کیسز میں مرگی کی کوئی وجہ نہیں پتہ ہوتی اور وہ کبھی کبھار ساری زندگی بھی چلتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن. لوگ جیسے کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے سمجھتے ہیں کہ جن کا سایہ ہو گیا ہے, کوئی پری کا سایہ ہو گیا ہے یا دم کرا لیتے ہیں. تو دیکھیں اللہ رسول سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن جو جس چیز کا اسپیشلسٹ ہے دم بھی کرائیں لیکن ڈاکٹر کے پاس جائیں جو ٹیسٹ وہ ایڈوائز کرتا ہے تاکہ وجہ پتہ چلے. کئی کیسز میں اگر وجہ پتہ چل جاتی ہے اور وہ وجہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو دورے ساری زندگی کے لیے بھی ختم ہو جاتے ہیں. پھر ایک ٹیبو یہ ہے کہ لوگ بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیتے ہیں کہ وہاں دورہ پڑ جائے گا تو اب ہم نے پڑھانا ہی ہے. مرگی کے ساتھ لوگ نارمل زندگی گزارتے ہیں اگر وہ دوائی ٹائم پہ کھاتے رہتے ہیں. کیا جو دورہ پڑنے کی وجوہات ہیں جیسے اگر نیند پوری نہیں ہوتی تو مرگی والے کو دورہ آ سکتا ہے. اگر اس نے روزہ رکھا ہے یا وہ خالی پیٹ ہے تو اس کو دورہ آ سکتا ہے. یا کوئی ایموشنل بات, خدا نخواستہ کسی قریبی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے جس میں مطلب وہ ہائپ اپ ہوا ہے اس کی وجہ سے دورہ پڑ جا سکتا ہے. تو جو چیزیں دورے کا باعث بنتی ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے. دوائی جو پراپر ڈاکٹر نے ٹائم پر بتائی ہے وہ, اور جس ٹائم دورہ پڑے اس ٹائم کیا کرنا ہے وہ بہت اہم ہے.
اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر مریض آگ یا پانی کے پاس ہے اسے اس سے دور کر دیں, اسے ایک کروٹ پہ کر دیا جائے, اس کے منہ میں کچھ نہیں ڈالنا. کچھ لوگ کہتے ہیں چمچ ڈال دو, موزہ سنکھا دو تو ٹھیک ہو جائے گا, ان چیز کا کوئی رول نہیں ہے. اکثر 2 سے 3 منٹ میں دورہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو ایمبولینس کو فون کریں, یا اگر قریب کوئی ہیلتھ کیئر پرسن ہے اس کو انوالو کریں اور پیشنٹ کو پھر ہاسپٹل پہنچائے, کیونکہ جتنی دیر دورہ کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے دماغ کو آکسیجن نہیں ملتی اور پھر irreversible افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. سامعین, ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ریڈیو پاکستان انگلش سے ہم پروگرام سن رہے ہیں آپ کی صحت, اور اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود تھے نیورو سرجن ڈاکٹر بشرا احمد صاحبہ, اور نیورو سے کنسرن جو بیماریاں ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں خان ہیلتھ سروس پاکستان کی مالی تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, پروگرام کے آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں لوگ جو ہے جسمانی صحت کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں, لیکن ذہنی صحت کے بارے میں, ذہنی صحت کے حوالے سے اتنا آگاہی نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر خدا نخواستہ ذہنی کوئی بیماری لگے تو یہ پاگل ہو گیا ہے, اور کسی کے پاس جانا, ڈاکٹر کے سے علاج معالجہ کرانا, اس کو معیوب سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ذہنی صحت کی نگہداشت اور اس کا علاج کس طرح ہو سکتا ہے, کس طرح کرنا چاہیے, اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. جیسے ذہنی صحت اہم ہے, اسی طرح آپ نے جس طرح کہا جسمانی صحت اہم ہے, اسی طرح ذہنی صحت بھی اہم ہے. سب سے پہلا رول آتا ہے فیملی کا اور فرینڈس کا, کہ اگر ایک بندے میں کوئی بیہیویئر میں چینج آ رہا ہے, وہ پہلے بہت اچھا خوش مزاج تھا, اب چپ رہنا شروع ہو گیا, الگ رہنا شروع ہو گیا, لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے, بات چیت کرنی چھوڑ دی ہے, تو یہ کچھ حد تک سائنس ہیں کہ اس بندے کی ذہنی صحت جو ہے وہ کسی وجہ سے متاثر ہے. ایک تو یہ کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایک بندے میں کیا پرابلم آ رہی ہے, اس کی جو وجوہات ہیں اس کو ٹریٹ کریں. اگر وجہ کام کا اسٹریس ہے تو اس اسٹریس کو مینیج کرنے میں ہیلپ کی جائے. کوئی فیملی ایشوز چل رہے ہیں اس کو مینیج کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ سائیکائٹرسٹ کے پاس اگر چلے بھی جائیں وہ دوائی لے لیتے ہیں, لیکن جو وجہ اس مسئلے کا باعث بن رہی ہے اس کو دور نہیں کرتے. میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں, وہ جوائنٹ فیملی سسٹمس میں خواتین رہ رہی ہوتی ہیں, وہ اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہی ہوتی ہیں, لیکن جب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ ساس کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہوتی, یا جدھر ہسبینڈ کی جاب ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ وہاں موو کر جائیں, وہ اس پرابلم کو تو حل نہیں کر پاتے لیکن دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ رول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو دور کریں. کچھ حد تک ڈائٹ کا بھی رول ہے کہ آپ کی ڈائٹ بیلنسڈ ہونی چاہیے, اس کے اندر پھل بھی ہونے چاہیے, سبزی, گوشت, دودھ, انڈا سب ہونا چاہیے. اور دوسری بات, اگر مزاج میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, بہت زیادہ رو رہا ہے کوئی بندہ, سو رہا ہے یا بالکل سونا چھوڑ دیا ہے, تو سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. یہ اس کو لیبل کر دینا کہ یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے یا یہ تو اب کسی کام کا نہیں رہا, یہ بات غلط ہے. ایک جیسے ذہنی جسمانی صحت کی اہمیت ہے اسی طرح